حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتح الجنت الشہادہ لا الہ الا اللہ، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی ہے کہ کوئی یہ کہے لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا نا، ایک گناہگار بندے کو لایا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے اور ان کی لمبائی حد نظر تک ہوگی، یعنی اتنی کہ جہاں تک نظر جائے گی گناہ ہی گناہ اس کو دکھائی دیں گے۔ ہائے میرے کتنے گناہ، افسوس کرے گا اتنے گناہ ہیں، 99 دفتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کسی چیز کا ان میں سے تو انکار کرتا ہے کہ فلاں گناہ میں نے نہیں کیا یا یہ والا گناہ نہیں کیا، جو اتنے دفتر تیرے بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے، کسی کا ان گناہوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار ہے تیرا؟ بندہ کہے گا مالک سارے گناہ میں نے کیے، میں انکار نہیں کرتا، ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ یہ سارے گناہ میں نے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن بندے کوئی عذر ہے تیرے پاس، کوئی عذر ہے پیش کرنے کو کہ تو نے یہ گناہ کیوں مالک اس لیے ہو گئے تو گناہ؟ تو بندہ کہے گا مالک کوئی عذر نہیں میرے پاس کوئی آج عذر نہیں ہے، کوئی علت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ مالک یہ گناہ اس لیے کیا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا تھا مالک، بندہ کہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری نا ایک نیکی ہے میرے پاس، تو نے گناہ تو بہت کیے مگر تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت ایک پرچہ کاغذ کا ٹکڑا پیش کیا جائے گا بارگاہ رب العزت میں، اور اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوگا، اور اس نے یہ خلوص اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھا۔ کہا اب اس پرچے کو نا میزان کے ترازو میں رکھا جائے گا، اور اس کے 99 دفتر جو گناہوں کے ہیں اس کو میزان پر ایک ترازو میں رکھا جائے گا، ایک ترازو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا پرچہ اور ایک ترازو میں اس کے گناہ جو 99 دفتر ہیں اس کو رکھا جائے گا۔ جب رکھا جائے گا نا تو کلمۃ الشہادہ کا جو ترازو ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، اور وہ گناہوں کا جو ترازو ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اتنی طاقت، بندہ دیکھ کے حیران ہو جائے گا مالک گناہ 99 دفتر میرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور صرف ایک کلمہ اس نے وہ بھاری ہو گیا، ان 99 دفتر سے بھاری ہو گیا۔ اللہ سے فرمائے گا مالک اس کی در حقیقت ہے کیا، معاملہ کیا ہے؟ وہ فرما، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میرا نام جو میرا نام ہے نا اس کے برابر پوری دنیا میں کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا میرا نام سب سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے، کلمہ شریف کی برکت سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ کہا بندے تجھے بخش دیا، تو نے کلمہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنت میں داخل کیا جائے گا کلمہ کی بنا پر اس کو۔ تو کلمہ شریف کا خوب زیادہ سے زیادہ ورد کریں، خوب اپنے میزان عمل میں خوب زیادہ وزن پیدا کریں کلمۃ الشہادہ کے ذریعے، تاکہ کل قیامت کے دن اگر کچھ گناہ بھاری ہونے لگے ہمارے میزان میں تو یہ کلمہ ہمارے سپورٹ کرے، ہمیں بچائے، نجات عطا فرمائے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں آتا ہے، اس کو حاکم نے بھی روایت کیا، مشکات میں بھی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا ایک عربی صحابی آئے، ایک دیہاتی صحابی تھے، وہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بندہ بڑا گناہگار ہوں، میں گناہگار بہت ہوں، میرے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا، سوال فرمایا، دریافت کیا کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس عربی نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں ستاروں سے بھی زیادہ میرے گناہ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، بوندوں سے بھی زیادہ میرے گناہ ہیں۔ پھر فرمایا کیا تیرے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں اس سے بھی زیادہ میرے گناہ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تمہارے گناہ
اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑھ کے ہیں، اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑھ کے تمہارے گناہ ہیں، تو خاموش ہو گئے۔ صحابی رسول خاموش ہو گئے اور رونے لگے۔ تو پیارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی شفقت اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کلمہ شریف کا خوب زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر ورد کیا کرو۔ ہمیشہ ہما وقت جب بھی آپ خالی ہوں کلمہ کا ورد کریں۔ کلمہ میں وہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹائے گا اور نجات عطا فرمائے گا کلمے کی بنا پر۔ تو ہم بہت زیادہ سے زیادہ کلمے کا ورد کریں، اور کلمے سے ہماری زبان میں بھی تاثیر پیدا ہو، تاثیر آ جاتی ہے ذکر و اذکار کرنے سے۔ صوفیہ کی زبانیں بڑی تاثیر والی ہوا کرتی، کیوں؟ کیونکہ ان کی زبانوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہا کرتا، کلمہ شریف کا ورد اور تسبیحات کا ذکر ان کی زبانوں پر رہا کرتا ہے۔ اسی لیے وہ دعا اگر رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے نا تو رب دعا یوں قبول کر لیتا۔ قبولیت بڑھتی ہے ہمارے اعمال میں اور وزن پیدا ہوگا، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا مقام بڑھے گا، درجات بلند ہوں گے۔ تو ہمیں کلمہ شریف کا ورد کرنا چاہیے، کلمہ کا ورد کریں۔